اچھی باتیں سنتے ہیں تو آپ کو اس کا ثواب ملنے والا ہے، لیکن اگر آپ دور رہ کر سنیں گے تو آپ کو اس کا آدھا ثواب ملنے والا ہے۔ اس لیے پروگرام میں تشریف لائیے، جن کو دعوت دی گئی ہے وہ بھی آئے اور جن کو دعوت نہ دی گئی ہے وہ بھی آئے، اس لیے کہ جہاں بھی نیک کام ہو وہاں دعوت نامے کی ضرورت نہیں پڑے، وہاں دعوت نامے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ جہاں بھی نیک کی مجلس سجائی جائے وہاں تشریف لائے۔ جس طریقے سے آج کل کا مسلمان، جس طریقے سے ہم اگر کوئی بدکار کی محفل سجائی جائے، اگر کوئی ناچ گانا ڈانس کی محفل رکھی جائے تو ہم بن بلائے وہاں چلے جاتے ہیں، ہم وہاں بن بلائے دوڑ کے اور بائک سے جاتے ہیں۔ لیکن یہ تو نیکیوں کی مجلس ہے، یہ تو اچھوں کی مجلس ہے، جس محفل میں خود خدا کی قریب ہوتا ہے، یہ ایسی مجلس ہے۔ اس لیے اس مجلس میں تشریف لائے اور ثواب دارین سے مالامال۔ اس لیے کہ ایک شعر بھی ہے کہ جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے خود خدا بھی قریب ہوتا ہے، اور اس مجلس میں بیٹھنے والا آدمی بڑا ہی خوش نصیب ہوتا ہے۔ آپ حضرات ضرور تشریف لائیں، ضرور آئیے، اس لیے کہ لوگوں کا انٹرسٹ دین سے ختم ہو رہا ہے۔ جیسے جلوس تو ہوتے ہیں سال میں ایک مرتبہ، پھر بھی ہم نے دیکھا ہے، آپ نے دیکھا ہے، پورا گاؤں دیکھا ہے، یہ پورا بہار اسٹیٹ بھی دیکھ رہا ہے۔ صرف ایک دو گاؤں کی بات نہیں ہے کہ کسی گاؤں میں جیسا ہو رہا ہو صرف وہیں لوگ نہیں جاتے ہیں، یہ پورے اب ہندوستان کی بات ہوتی جا رہی ہے۔ جہاں بھی اب پروگرام کرائے جاتے ہیں وہاں لوگوں کی تعداد کم سے کم تر ہوتی چلی جا رہی ہے، لوگوں کا انٹرسٹ دین سے ختم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اب ہم دینی باتیں جو سنتے ہیں اور مجبوری میں جو کر بھی لیتے ہیں وہ ایک ہی جگہ ہے، مسجد، اور وہ دن ہے جمعہ کا۔ اور دینی باتیں کیسے ہو جاتی ہے مسجد میں؟ وہ ایسے کہ امام صاحب اگر کچھ بول دیے تو ہم اس پر تھوڑا گفت و شنید کرنے لگتے ہیں، تو اس لحاظ سے بھی سمجھیے کسی ایک مسئلے پر جھگڑا کرنا بھی ایک ثواب کا کام ہے۔ کسی مسئلے پر مارکیٹ میں بات چیت، صرف بات چیت، تو یعنی اس لحاظ سے ہم دین کی باتیں صرف سنتے اور کرتے ہیں صرف ایک ہی جگہ ہفتے میں ایک مرتبہ، وہ بھی مسجد میں۔ کبھی کبھی اب ہمیں موقع ملتا ہے کہ لوگ 40واں کرا رہے ہیں، شادی کا پروگرام کرا رہے ہیں، تو اس میں بھی ضرور تشریف لائیں اور اپنے آپ کو ثواب کا حصے دار بنائیں۔ تو آئیے، میرا موضوع سخن جو میں نے خود بنایا ہے وہ ہے موت، یعنی ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ لیکن آج دیکھا جائے لوگوں کو تو ایسا ماحول بن چلا ہے کہ کسی کو مرنا ہی نہیں۔ لوگ ایسے غافل ہو چکے ہیں موت سے کہ ان کو پرواہ ہی نہیں کہ ہمیں قبر میں بھی جانا ہے۔ موت سے ہم ایسے غفلت برت رہے جیسے کہ ہم کسی بیماری سے دور بھاگ گئے، جبکہ ہم ضرور بھی ضرور سال میں 4-5 کو دفنا کے آ ہی جاتے ہیں، اور ہفتے میں ایک مرتبہ قبرستان ضرور ہم پہنچ ہی جاتے ہیں، پھر بھی ہم موت کی یاد سے بہت دور نظر آتے ہیں۔ بوڑھے تو بوڑھے، اب نوجوان کو دیکھ لیجئے، نوجوان بھی سمجھتا ہے ابھی میں جوان ہوں، ابھی میں نہیں مرنے والا، مجھے ابھی موت نہیں آنے والی، ابھی میں کچا آم ہوں، ابھی میرے گرنے کی عمر نہیں ہوئی ہے، جو آم پک گیا ہے وہی گرے گا۔ لیکن حضرات محترم، یہ آپ غلط فہمی میں نہ رہے، اگر موت
آنی ہوتی ہے تو اگر کوئی بچہ ماں کے پیٹ میں ہے تو موت وہاں بھی آنی ہے. اگر کوئی بچہ پیدا ہوا ہے 1 گھنٹہ کے بعد بھی موت آنی ہے تو آنی ہے. اگر کوئی 1 سال کا ہے اگر موت آنی ہے تو اس 1 سال میں بھی آنی ہے. اس لیے آپ غفلت میں نہ رہے. اب آئیے ہمارے ضعیفوں کی طرف آتے ہیں. ہمارے جو بوڑھے ہیں, جو عمر دراز ہے, جو بزرگان دین ہیں, اس کی طرف آتے ہیں. وہ کس قدر غفلت کی نیند سو رہے ہیں, وہ کس قدر غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. ان کی ہڈیاں کمزور ہو گئی لیکن انہیں بھی ابھی موت یاد نہیں ہے. میں کہنا چاہوں گا اپنے بزرگان دین کو, میں کہنا چاہوں گا اپنے بزرگوں سے, اے بزرگوں حضرات, نوجوان کو اس غفلت میں ہے کہ مجھے بوڑھا ہونا ہے, میں بوڑھا ہو کے مروں گا. لیکن میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں, آپ کس خوش فہمی میں مبتلا ہے, آپ کس خوش فہمی میں مبتلا ہے, کیا آپ کو نہیں کرنا ہے؟ ارے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کو تو ایک انفارم دیا گیا ہے, آپ کو تو ایک خبر دی گئی ہے. سمجھیے یہ الارم ہے. آپ کے تمام بالوں کا سفید ہونا, آپ کی تمام داڑھیوں کے بالوں کا سفید ہو جانا, آپ کے سر کے تمام بالوں کا پک جانا, آپ کی تمام جسم کے ہڈیوں کا جواب دے جانا, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کو انفارم کیا جا رہا ہے. یعنی تمہاری عمر ختم ہو رہی ہے, اب تمہیں مرنا ہے, اب تمہیں موت آنی ہے. تم مسجد کی طرف کیوں نہیں دوڑتے؟ میرے بزرگوں, کچھ خوش فہمی سے اب دور ہوئیے. کیا آپ کو بھی نہیں مرنا ہے؟ آپ کس خوش فہمی میں مبتلا ہے, کیا آپ کو نہیں مرنا ہے؟ میرے بزرگوں آئیے, موت سے ڈریے, نماز کی طرف آئیے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو بجانے کی طرف آئیے اور مسجد کو آباد کیجیے. آئیے اب نوجوان کی طرف پھر لوٹ کے آتے ہیں, کیونکہ نوجوان ہی ایسی جماعت ہے جن پر تمام چیزوں کا دار و مدار ہوتا ہے. نوجوان ہی کے اوپر تمام چیزوں کا دار و مدار ہے. ایک کمیٹی کو لے لیجیے تو اس کی کامیابی کا دار و مدار نوجوان. اسی طریقے سے دین اسلام ہے, اس کی بھی ترقی کا دار و مدار جو آگے ہو ترقی ہوگی اسلام کی, جو ہونے والی ہے اس کا بھی دار و مدار کچھ نہ کچھ نوجوانان اسلام ہی ہوتے ہیں. تو آئیے نوجوانوں کی طرف لوٹ کے آتے ہیں. نوجوان جو آج غفلت میں پڑا ہے, گناہ پہ گناہ کیے جا رہا ہے. جہاں دیکھیے وہاں گناہ, جہاں دیکھیے وہاں نافرمانیاں, اور گناہ بھی اس اسپیڈ سے کیا 5G بھی فیل ہو جائے. یعنی سب سے زیادہ گناہوں میں ملوث جو نظر آتا ہے وہ نوجوان نظر آتا ہے. اور یہ جو نوجوان ہے ان سے کہا جائے کہ آپ نیکی کیوں نہیں کرتے, آپ نماز کی طرف کیوں نہیں آتے, تو ان کا ایک ہی جواب ہوتا ہے, بڑھاپے میں کر لیں گے. میں ان نوجوانوں سے کہنا چاہوں گا, اب آپ تو پورے گاؤں کا چکر لگاتے ہی ہیں, پورے دن اور آدھی رات. اس وقت آپ نے دیکھا ہوگا اپنے گردانی کے وقت میں کہ اس گاؤں میں یا کسی بھی گاؤں میں کتنے ضعیف حضرات ہیں, کتنے بوڑھے ہیں. آپ نے گن لیا. اب مسجد کی طرف آتے ہیں, اب مسجد میں آئیے, اب پھر مسجد میں گنیے کہ مسجد میں کتنے بوڑھے حضرات ہیں. آپ نے کہا تھا کہ جوانی ختم ہوگی, بڑھاپا آئے گا تو
لیے میں اسی کا جواب دے رہا ہوں. کیا آپ اپنے گاؤں میں دیکھیں, کیا آپ کے گاؤں میں کتنے بوڑھے ہیں؟ اس کے بعد آپ اپنے مسجد کی طرف آئیے, مسجد میں دیکھیے کہ وہاں کتنے بوڑھے حضرات نماز کے لیے پہنچے ہیں, تو آپ کو پتا چلے گا کہ اگر آپ کے گاؤں میں 100 ضعیف حضرات ہیں تو اس میں سے صرف 10 سے 15 بوڑھے حضرات مسجد میں پہنچے ہیں. آخر وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے, یہ وہی نوجوان بوڑھے ہوئے ہیں جو مسجد کو نہیں جا رہے ہیں. ان کا بھی جوانی میں یہی کہنا تھا کہ ہم بوڑھے ہوں گے تو نماز پڑھ لیں گے, لیکن بد نصیبی دیکھیے ان کی کہ بڑھاپے میں بھی یہ نماز نہیں پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں. آخر وجہ کیا ہے؟ تو ان کے گھٹنوں میں درد ہو رہا ہوتا ہے, ان کی ہڈیاں جواب دے چکی ہوتی ہے, ان کو الگ الگ بیماریاں لاحق ہو چکی ہوتی ہے. اے نوجوانوں, اس لیے بڑھاپے آنے کا انتظار نہ کرو کہ ہم بڑھاپے میں نماز پڑھ لیں گے, ہم بڑھاپے میں عبادت کر لیں گے. اس کا بہانہ نہ بناؤ, اپنے بڑھاپا کا انتظار نہ کرو, بلکہ جو کرنا ہے ابھی کر لو. اس لیے حضور مفتی اعظم ہند فرماتے ہیں ریاست کے یہی دن ہے, بڑھاپے میں کہاں ہمت, عبادت کے یہی دن ہے, بڑھاپے میں کہاں ہمت. جو کچھ کرنا ہے اب کر لے, نوری جوان تم ہو, یعنی جو کرنا ہے ابھی کر لے, نوری جوان تم ہو. یعنی اے نوجوانوں, ابھی جوان تم ہو, تم میں طاقت ہے, عبادت پہ عبادت جو کرنا ہے وہ اب کر لے. بڑھاپے میں ایسا نہ ہو کہ آپ کو بھی وہی بہانہ بنانا پڑے جو آپ کے بزرگ حضرات بنا رہے ہیں. آئیے اب دوسری طرف آتے ہیں. اس محفل کا انعقاد برائے ایصال ثواب ہے. تو ہم سنی حضرات ہیں, الحمدللہ ہمارے یہاں لوگ مر جاتے ہیں, انتقال کر جاتے ہیں ہماری جماعت میں, تو اس کے بعد بھی ہم ان تک ثواب پہنچا سکتے ہیں, ہم ان تک نیکیاں پہنچا سکتے ہیں, ان کے عذاب میں تخفیف کروا سکتے ہیں. لیکن اور بھی دیگر گروپ ہیں, اور بھی دیگر جماعت ہیں, ان کی طرف جائے تو ڈائریکٹ بدعت, ضلالت, گمراہی کا فتویٰ لگاتے نظر آتے ہیں. یعنی اگر آپ نے اپنے مردوں کے نام پر کچھ ثواب ایصال کیا, آپ نے اپنے مردوں کے گناہ کی مغفرت کروائی, آپ نے دعا کیا, تو ان کے یہاں ڈائریکٹ بدعت, وکل بدعت ضلالہ, وکل ضلالہ لے جاتی ہے جہنم. یعنی کہ ہر ایک بدعت گمراہی, ہر ایک گمراہی آپ کو جہنم میں لے جائے گی. تو آئیے ہم جو کرتے ہیں وہ حدیث کی روشنی میں کرتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث. یعنی جب کوئی آدمی مر جائے, انتقال کر جائے, تو ان کے تمام اعمال منقطع ہو جاتے ہیں. یعنی ان کا اعمال کرنا, ان کا ثواب کرنا, تمام کے تمام ختم ہو جاتے ہیں ان کے انتقال کے ساتھ. لیکن سوائے 3 چیزوں کے, صدقہ جاریہ, صدقہ جاریہ, اور علم ينتفع به, ایسا علم جس سے نفع پہنچے, اور ولد صالح یدعو له, اور ایسا لڑکا چھوڑ کے مر گیا جو اس کے لیے دعا کرتا ہے. تو یہ 3 چیزیں ہیں, صدقہ جاریہ اور علم اور نیک صالح لڑکا. اب صدقہ جاریہ میں دیکھ لیجیے, جتنی بھی تمام چیزیں آتی ہیں صدقہ جاریہ میں, وہ تمام کی تمام چیزیں مردوں کو نفع پہنچاتی ہے, ان کے اعمال کے ساتھ ہے. اور علم, ایسا علم جس کے ذریعے لوگوں کو فائدہ پہنچے. جیسے علماء کرام ہیں, ان کا انتقال ہو گیا تو اب ان کا علم ان کو فائدہ پہنچائے گا, اس لیے کہ
انہوں نے اپنے بہت سارے ایسے شاگرد چھوڑے ہیں جو آگے تک ان کی تعلیم کو بڑھاتے جائیں گے، قرآن شریف کی تعلیم دیں گے، حدیث کی بات بتائیں گے، تو اس سے لوگوں کو فائدہ پہنچے گا، اسلام کی باتیں جانیں گے، اسلام کا نشر و اشاعت ہوگا، تو اس سے لوگوں کو فائدہ پہنچے گا، جن سے علماء کرام کو مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب ملے گا۔ اور تیسری چیز جو ہے وہ نیک لڑکا، یعنی نیک لڑکا ہے، نماز روزہ دعا کرنا آتا ہے، فاتحہ پڑھنا آتا ہے، اگر اس کے والد کا انتقال ہو گیا کسی بھی رشتہ دار کا، اگر وہ دعا کرتا ہے تو اس کے مردے تک ثواب پہنچے گا، اس کو نفع ملے گا۔ یہ تو بات ہو گئی یہاں تک۔ اب آئیے، جو کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یعنی یہ تمام کی تمام چیزیں بدعت ہیں، لیکن یہ بدعت کہاں سے آئی؟ یہ بدعت جو ہمیں ملی، یہ بدعت جو ہمارے لوگوں میں عام ہوئی، یہ سعودی عرب سے عام ہوئی۔ یعنی جو لوگ سعودی عرب جاتے ہیں، جو لوگ سعودی عرب کمانے جاتے ہیں، وہاں گمراہ کرنے کے لیے بہت سارے مولاناؤں کو، بہت سارے جھوٹے مولاناؤں کو رکھا ہے وہاں کی گورنمنٹ کہ وہاں جو لوگ آ رہے ہیں کمانے، وہاں جو لوگ آ رہے ہیں حج کرنے، ان کو بھڑکایا جائے، ان کو بہکایا جائے، انہیں ورگلایا جائے کہ جو آپ سنی ہے یہ غلط جماعت ہے، اس پر آپ نہ رہیں، بلکہ ایک نئی جماعت آئی ہے جس کا جنم محمد بن عبد الوہاب نے کیا ہے، جس کو صحیح سے 200 سال بھی نہیں ہوا ہے۔ یہی جماعت جنت میں لے جانے والی جماعت ہے، جس کا جنم قریباً 200 سال بھی پہلے نہیں ہوا ہے۔ وہی جماعت یعنی وہابی کی جماعت، اہل حدیث کی جماعت یعنی اہل حدیث کی جماعت ہے جو آپ کو کیا جنت میں لے جائے گی۔ ایسا یعنی ایسے لوگوں کو رکھا ہے جو سنیت سے آپ کو ہٹا کر اہل حدیثیت کی طرف لے جائے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ تمام کی تمام چیزیں برائیاں ہیں، اصالہ ثواب کرنا، مردے کے نام پہ ثواب بخشنا، اپنے مردوں کے گناہوں کی مغفرت کروانا، یہ تمام کی تمام چیزیں بدعتیں اور گمراہی ہیں۔ اور ہمارے لوگ مان بھی جاتے ہیں۔ اس لیے مان جاتے ہیں، اس لیے کہ ارے وہ سعودیہ عرب والے ہیں، وہاں سے دین اسلام پھیلا ہے، وہ کیسے غلط ہو سکتے ہیں؟ جہاں سے اسلام پھیلا وہ لوگ غلط؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس سے بھلے اور بھولے جو سنی مسلمان ہوتے ہیں وسط میں بہک جاتے ہیں، اللہ کو ہدایت دلائے ہمارا، وہ بہک جاتے ہیں۔ یہ بات تو صحیح ہے بھائی، جہاں سے دین اسلام پھیلا وہاں کے لوگ کیسے غلط ہو سکتے ہیں؟ جہاں سے اسلام کی شروعات ہوئی، آپ لوگوں کے ذہن میں بھی یہ بات آئی ہوگی، مجھے پتا ہے یہ صحیح بات ہے، جہاں سے اسلام شروع ہوا وہاں کے لوگ کیسے غلط ہو سکتے ہیں؟ تو میں کہنا چاہوں گا، پہلی ایک تر و تازہ مثال دے کے آپ کو سمجھاتا۔ ابھی سعودی عرب میں ایکٹر سلمان خان گیا ہوا تھا ناچ ڈانس کرنے کے۔ تو آپ سوچئے کہ جہاں سے اسلام شروع ہوا وہاں کے لوگ سلمان خان کو بلا کے ڈانس ناچ کروا سکتے ہیں، تو کیا وہاں کے لوگ غلط نہیں ہو سکتے؟ صرف بالی ووڈ کے ایکٹر کو نہیں بلایا، بالی ووڈ کے بھی ایکٹر وہاں شامل تھے۔ یہ ہو گئی تازہ مثال۔ اگر آپ کو یقین نہیں کہ میں لفاظی کر رہا تو نیٹ پہ سرچ مار لیجیے اور بجاتے سلمان خان کے 10 انگلیوں کی جو ہے پرنٹ لی گئی، ایک آٹا ہے کسی چیز پہ، اس پرنٹ کو آپ سعودی عرب والے وہاں ایک دیوار بنا رہے ہیں، پھر وال کر کے اس پہ چپکائیں گے۔ اب سوچئے جو سعودی عرب والے اتنا جس کو ہم نہ کوئی عزت دیتے ہیں، جس پر ہم کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں، اس کو بلا کر اس کی 10 انگلیوں کا پرنٹ کروا کر اس کو سعودی عرب میں ایک دیوار بنائے گا، اس پر اس کی انگلیوں کا نشان چسپا کرے گا، وہ سعودی عرب والے کیسے صحیح ہو سکتے ہیں؟ پھر آپ کے ذہن میں دوسرا سوال گردش کرتا ہے، ارے خانہ کعبہ شریف کے امام صاحب ہیں، وہ کیسے غلط ہو سکتے؟ چلیے لوگ وہاں کی غلط ہیں، حکومت وہاں کی غلط ہے، لیکن اب تو آپ پھنس گئے۔ جو اللہ کا گھر ہے، جو مین گھر اللہ کا ہے، جس کی تمام لوگ حج کرنے کے لیے وہاں پہنچتے ہیں، اس گھر کا امام غلط، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا جواب کیا ہے آپ کو؟
اس کا جواب بھی سن لیجیے کہ جس گھر جس خانہ کعبہ کا امام کی آپ تعریف کر رہے ہیں وہ بھی غلط ہو سکتا ہے. وہ ایسے کیا یہ میں آپ کو لے چلتا ہوں حضور علیہ السلام فتح مکہ سے پہلے ہی پہنچے. فتح مکہ سے پہلے خانہ کعبہ میں بت تھا کہ نہیں تھا؟ تمام لوگ جانتے ہیں کہ خانہ کعبہ میں فتح مکہ سے پہلے تک بت تھا. تو آپ ذرا تصور کیجئے جس خانہ خدا میں بت ہو سکتا ہے, جس خانہ خدا میں کئی سو سالوں تک اگر بت رکھا جا سکتا ہے, اس خانہ خدا میں غلط امام, کافر امام, بدعقیدہ امام کیوں نہیں بن سکتا؟ ذرا یہ سوچئے کہ خانہ خدا میں بت بھی تھا. تو آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں تو وہاں کا امام غلط ہی نہیں ہو سکتا؟ تو آپ اس تصور میں نہ رہیں کہ وہاں معجزات ہی معجزات ہو رہے ہیں, کرامت ہی کرامت ہو رہے ہیں. وہاں کوئی لوگ غلط نہیں, جو لوگ ہیں سب سچے اور حق پر ہیں. تو ایسا ہرگز نہیں ہے. اپنے عقل اور ہوش کھولیے, اپنے عقل کا استعمال کیجیے. ہمارے علماء کرام جو آپ کو باتیں بتاتے ہیں اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آتی ہے پروگرام میں بیٹھ کر تو آپ آن لائن فیس ٹو فیس جا کر ان سے پوچھ سکتے ہیں. اور ماشاءاللہ الحمدللہ ہمارے گاؤں میں مدرسہ بھی ہے جن میں تمام کے تمام علماء کرام بہت ہی مجدد اور بہت ہی مفکر بھی ہیں. یعنی آپ جائیے, آپ کے ایمان میں تازگی لا دیں گے, آپ کے تمام سوالوں کا جواب بھی دیں گے, اور آپ کے ایمان میں تازگی لا دیں گے, آپ کی عقیدہ کو درست کر دیں گے. آپ جن شک و شبہات میں مبتلا ہے وہ تمام کے تمام شک و شبہات آپ کے دور کرتے ہوئے نظر آئیں. بے شک بے شک انشاءاللہ. اب آئیے, یہ تو ایک ضمن بات تھی جو ذہن میں آئی بول دیا. اب اپنے موضوع کی طرف لوٹتے ہیں کہ لوگ مال پہ مال جمع کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, کمانے میں ایسے مستغرق ہیں کہ ایک دو نیکیاں کر لیتے ہیں فقیر اور چندہ میں پیسہ دے کر, لیکن نماز نہیں پڑھتے نظر آتے. مال و دولت کمانے میں اس طرح مستغرق ہے, اپنے آل اولاد کے لیے مال جمع کرنے میں, ان کی جوانی کے لیے, ان کی کامیابی اور ترقی کے لیے اس قدر مستغرق ہو چکے ہیں کہ اللہ کے تمام احکام کو بھلا بیٹھا ہے, اللہ کے تمام احکامات کو ہم بھول چکے ہیں. یہ جو آپ مال جمع کرنے میں مستغرق ہیں, جو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو مال دیتا ہے اسی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام بجا لانے میں جو آپ سستی برتتے ہیں, تو یہ آپ کو کام نہ آئے گا کہ آپ نے اپنے اولادوں کے لیے مال جمع کیا اور اس مال جمع کرنے میں آپ نے نماز کو چھوڑ دیا, آپ نے روزہ کو چھوڑ دیا, آپ نے زکوٰۃ دینا چھوڑ دیا. تو حضرات محترم, آپ اس اولاد کی فتنہ میں مبتلا نہ ہو, اس لیے کہ قرآن شریف میں اولاد کو فتنہ کہا گیا ہے, اس لیے آپ اس خوبصورت فتنہ میں مبتلا نہ ہو. بلکہ مال جمع کرنا کوئی غلط کام نہیں ہے, مال کمانا کوئی غلط کام نہیں ہے. آپ سوچیں گے کہ مولانا حضرات ایسے ہی منع کرتے رہتے ہیں, مال نہیں کماؤ, پیسہ نہیں کماؤ, فقیری میں زندگی گزارو. ایسا نہیں ہے حضرات محترم, بلکہ علماء کرام تو یہ یہاں تک کہتے ہیں کہ آج بل گیٹس کی جگہ کاش کوئی مسلمان ہوتا, آج امبانی کی جگہ کاش کوئی مسلمان ہوتا, آج دنیا کا سب سے بڑا امیر کاش کوئی مسلمان ہوتا. حضرات محترم, مال کمانا کوئی غلط کام نہیں ہے, پیسہ جمع کرنا کوئی حرام نہیں ہے. اگر پیسہ جمع کرنا
حرام ہوتا تو زکوٰۃ کا مسئلہ وجود میں نہ آتا، زکوٰۃ اسلام نے فرض ہی قرار نہ دیا ہوتا۔ اس لیے حضرات محترم مال کمائیے، مال جمع کیجیے، جتنا مال جمع ہو سکے اتنا مال جمع کیجیے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام بچا لانے میں سستی نہ برتیے۔ اس لیے کہ اگر آپ کا انتقال ہو جاتا ہے، سمجھیے آپ کا انتقال ہو چکا ہے، آپ انتقال کر چکے ہیں، آپ کی آل اولاد ہے، ایک دن 40 دن تک آپ کے لیے برائے سارے ثواب کرتے ہیں۔ وہ کس طریقے سے کرتے ہیں کہ یعنی کنٹینیو 3 دن کرا دیا، پھر ڈائریکٹ 40ویں دن کراتے ہیں، میلاد کرا دیا، قربانی کرا دی، بات ختم ہو گئی۔ اب سال آیا تو ایک مرتبہ اور میلاد کرا دیا، پھر سال آیا، شعبان کا مہینہ آیا، ایک مرتبہ پھر قرآن خوانی کرا دی۔ یہ سلسلہ کب تک چلے گا؟ آپ کے بیٹے تک چلے گا، اس کے بعد یہ سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ پھر آپ کے لیے کون سارے ثواب کرے گا؟ پھر آپ کو کون ثواب پہنچائے گا؟ آپ کی مغفرت کون کروائے گا؟ کوئی نہیں آنے والا جو آپ کے نام پر بخشش کروائے گا۔ زیادہ سے زیادہ اگر آپ کا پوتا ایک عالم دین ہے، اگر آپ کا پوتا پڑھا لکھا ہے تو وہ آپ کے نام پہ بخش دے گا، کبھی کبھار بخش دے گا، جس سے آپ کو راحت ہو جائے گی، جس سے عذاب قبر میں آپ کی تخفیف ہو جائے گی۔ لیکن ہمیشہ کے لیے تو ایسا نہیں چلنے والا، ہمیشہ کے لیے ایسا تو نہیں ہونے والا۔ کم سے کم آپ کو اگر کوئی یاد رکھے گی تو 1 سے 2 نسل، زیادہ سے زیادہ 3 نسل تک آپ کو یاد رکھے گی۔ اس کے بعد 4تھی نسل آپ کا نام و نشان بھول جائے گی، آپ کو کوئی یاد رکھنے والا نہ ہوگا۔ اس لیے حضرات محترم مال کمانے میں مستغرق ہوئیے، لیکن نماز کو بھی ادا کیجیے، نماز پڑھنے میں بھی تھوڑا مستغرق ہو جایا کیجیے، 5 وقت کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو بچا لانے میں بھی مستغرق ہو جایا کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہی بات ارشاد فرماتا ہے، الیس للانسان الا ما سعی، یعنی انسان کو کوئی چیز فائدہ نہیں پہنچائے گی سوائے اس کے کہ اس نے جو دنیا میں رہ کر نیک کام کیا۔ الیس للانسان الا ما سعی، یعنی قبر میں جو کام آنے والی ہے آپ کو، وہ چیز ہے آپ کے اپنے ہی ہاتھ سے کیا ہوا تھا، وہی چیز آپ کو کام آنے والی ہے۔ حضرات محترم گھر پہ سب ٹھیک ہے؟ آئیے اسی کے متعلق آپ نے بہت سارے ایسے واقعات سنے ہوں گے جس میں ظہور عذاب قبر ہوتا ہے، لیکن اب نہیں ہوا۔ حضرت ابو سنان ہے، بیت المقدس کی وادیوں میں عبادت میں مشغول ہوتے ہیں۔ سلام جب سلام پھیر لیتے ہیں، نماز سے فارغ ہوتے ہیں عبادت سے، تو وہاں دیکھتے ہیں کہ ایک نوجوان ہے جو بڑے پریشانی میں یہاں وہاں بھٹک رہا ہے۔ وہ ان سے جا کے ان کا حال دریافت کرتے ہیں، وہاں ان سے حال دریافت کرتے ہیں کہ آپ کیوں پریشان حال ہے، آپ کیوں اس قدر پریشانی میں مبتلا ہے اور اس بیابان میں آپ گھوم رہے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میرے گاؤں کا، میرے پڑوس کا ایک آدمی ہے جس کا بھائی انتقال کر گیا اور وہ بہت ہی زیادہ پریشان غمگین ہے، وہ روئے پہ روئے جا رہا ہے، کسی کی بات نہیں سن رہا، کسی کے منانے سے نہیں مان رہا، اس کا رونا ابھی تک جاری ہے، اسے کوئی دلاسا نہیں دے پا رہا۔ اس لیے آپ ہمارے ساتھ چلیے اور آپ بھی ان کو دلاسا دے سکتے ہیں۔ حضرت ابو سنان رضی اللہ تعالیٰ اس نوجوان کے ساتھ چل پڑتے ہیں اور وہاں اس نوجوان کے پاس پہنچتے ہیں۔ وہاں پہنچنے کے بعد وہاں دیکھتے ہیں کہ نوجوان سچ میں بہت ہی زیادہ پریشان حال ہے، رو رہا ہے۔ تو حضرت ابو سنان رحمۃ اللہ علیہ انہیں نصیحت کرنے لگتے ہیں
کہ نوجوان کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو مرنا ہے، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ تمہارا بھائی بھی تھا جس کو موت کا مزہ چکھنا تھا، وہ بھی انتقال کر گیا ہے۔ ایک دن ہماری اور تمہاری بھی باری آئے گی، یہاں اور تم بھی انتقال ہو جائیں گے۔ وہ نوجوان کہتا ہے کہ بات تو صحیح ہے کہ موت برحق ہے، موت کا مزہ سب کو چکھنا ہے، لیکن میں جو رو رہا ہوں، میں جو اتنا پریشان حال ہوں، مجھے جو اتنی غمخواری ہے، اس شدت سے جو میں پریشان ہوں اپنے بھائی کے لیے، وہ میں اپنے بھائی کے مرنے پر، میں اپنے بھائی کے موت پر اس قدر غم زدہ نہیں۔ مرنا تو سب کو ہے، مرنا تو مجھے بھی ہے۔ میں جس بات پر غم زدہ ہوں، میں جس بات پر رو رہا ہوں، میں جس بات پر اس قدر اس شدت سے پریشان حال ہوں، وہ بات یہ ہے کہ میں اپنے بھائی کے قبر پر تھوڑا دیر بیٹھا رہا۔ جب تمام لوگ دفنا کے چلے گئے تو میں اپنے بھائی کے قبر پر تھوڑا دیر بیٹھا رہا۔ بیٹھنے کے بعد اندر سے آواز آتی ہے، بہت ہی ہولناک آواز آتی ہے، اے میرے بھائی مجھے بچا لے، میں بہت سخت عذاب میں مبتلا ہوں، میں قبر کھودنے کے لیے جاتا ہوں۔ حاجی پیر غلیظ کی آواز آتی ہے، ایک غائبانہ آواز آتی ہے، اے نوجوان یہ راز خدا ہے، قبر نہ کھود، چھوڑ دے، اس حال پر تیرا بھائی ہے، اسے چھوڑ دے، قبر نہ کھود۔ وہ جوان پہلی مرتبہ مان جاتا ہے، قبر نہیں کھودا، پھر چھوڑ دیا، پھر وہی آواز، دردناک آواز، بھائی کی محبت، پھر وہ قبر کھودنے کے لیے آگے بڑھتا ہے۔ پھر غیبی آواز آتی ہے، اے نوجوان تو قبر نہ کھود، قبر کھودنے سے باز آ جا۔ وہ نوجوان پھر باز آ جا، قبر نہیں کھودتا۔ پھر تیسری بار کی آواز آتی ہے، اور یہ تیسری بار وہ نوجوان قبر کھود دیتا، اسے برداشت نہیں ہوتی بھائی کی محبت، اور وہ قبر کو کھود دیتا ہے۔ جب وہ قبر کھودتا ہے تو کیا دیکھتا ہے؟ ایک ہولناک منظر ہے کہ اس کے بھائی کو عذابوں کے زنجیر، آگوں کے زنجیر نے جکڑ رکھا ہے۔ وہ دیکھ کر تڑپ اٹھتا ہے۔ پہلے کے زمانے میں بھائی بھائی میں وہ آپس میں بڑی محبت ہوا کرتی، کوئی بھی رشتہ دار، احباب، اقربا، ایسا ہو، بڑی محبت ہوا کرتی۔ تو بھائی کے عذاب کو دیکھ کر برداشت نہ کر سکا، اور وہ چاہا کہ میں اپنے بھائی کو عذاب قبر سے آزاد کروا دوں۔ بھائی کی محبت کی شدت اس قدر غالب کہ وہ بھول گیا کہ اللہ کی قدرت ہے، اس سے آزاد کوئی دنیا والے نہیں کروا سکتے اپنے ظاہری ہاتھوں سے۔ اور وہ سوچا کہ میں اپنے بھائی کو اس زنجیر کی آگ سے آزاد کروا دوں، جہنم کی آگ سے۔ وہ چاہا کہ وہ زنجیر کو کھولے، اپنے بھائی کو قبر سے کھینچ لے، اور اپنے بھائی کو عذاب قبر سے محفوظ کر لے، اپنے بھائی کو عذاب قبر سے بچا لے۔ وہ اپنے ہاتھ کو بڑھاتا ہی ہے کہ اس کے ہاتھ کو آگ جلا دیتی ہے۔ پھر وہ حضرت ابن سنان کو بتاتا ہے، حضرت ابو سنان رحمت اللہ علیہ کو بتاتا ہے، اگر آپ کو یقین نہیں ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، مجھ پر عذاب، میرے بھائی پر عذاب ہو رہی تھی، یہ اگر آپ کو یقین نہیں ہے، میں نے قبر کھودا ہے، آپ کو اس بات پر یقین نہیں ہے، میرے ہاتھ جل گئے ہیں، آپ کو اس بات پر یقین نہیں ہے، تو وہ نوجوان چادر ہٹاتا ہے اور اپنے ہاتھ کو دکھا دیتا ہے کہ حضرت یہ دیکھیے میرا ہاتھ جلا ہوا ہے، یہ صحیح اور سچ بات ہے۔ حضرت ابو سنان دنگ رہ گئے ہاتھ دیکھ کر، بہت ہی عجب اور غضب طریقے سے اس کا ہاتھ جلا ہوا ہے، بہت ہی بری طریقے سے۔ یعنی ایک دنیاوی آگ سے ہاتھ جلے تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن جہنم کی آگ سے ہاتھ کا جل جانا
یہ کسی کے سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ اس لیے پریشان حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ حضرت امام اوزاعی علیہ رحمۃ کے پاس تشریف لائے اور انہوں نے حضرت ابو سفیان حضرت اوزاعی علیہ رحمۃ سے پوچھتے ہیں کہ یہ مسلمانوں پر جو عذاب ہوتے ہیں وہ ظاہر کیوں کر دیے جاتے ہیں؟ آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے یہ واقعہ میں آپ کو سنایا ہوں یہ من گھڑت ہے، اس لیے کہ آپ کے داداؤں نے پرداداؤں نے میرے بھی کسی نے شاید ہی مقرب پور کے قبرستان میں دیکھا ہوگا کہ کسی کے اوپر عذاب ہو رہا ہے، اور شاید ہی کوئی ایسا بندہ ہوگا جہاں میں نے دیکھا ہے، میں جانتا ہوں کہ اس قبر میں کیا عذاب ہو رہا ہے۔ آپ نے سنا نہیں، اس لیے آپ کو شاید یقین بھی نہ ہو کسی واقعے پہ۔ تو بات دراصل یہ نہیں کہ کسی نے دیکھا نہیں، بات یہاں یہ ہے کہ آپ کی نظر میں کوئی دیکھنے والا حالات قبر کو ہے ہی نہیں جس سے آپ دریافت کر سکے کہ اس قبر میں کیا ہو رہا ہے۔ آج اللہ کے ولیوں کا فقدان ہوتا چلا جا رہا ہے، بزرگان دین کی کمیاں ہوتی جا رہی ہے۔ آج بہت ہی ایسے کم حضرات ملیں گے آپ کو جو قبر کے حالات آپ کو بتا دے کہ اس قبر کے اندر کیا عذاب ہو رہا ہے، اس قبر میں کیسی عذابیں دی جا رہی ہے۔ بہت ایسے کم حضرات ہیں جو آپ کو بتا سکیں گے۔ اس لیے حضرات محترم، یہاں شک کرنے کی بات یہ نہیں کہ میں یہ جو واقعہ بتایا ہوں یہ جھوٹا واقعہ ہے، یہ غلط واقعہ ہے، بلکہ یہاں بات یہ ہے کہ آپ کی نظر میں کوئی ایسا آدمی نہیں جو آپ کو بتا سکے کہ عذاب کیا ہو رہا ہے اور کس وجہ سے ہو رہا ہے۔ سوال یہ تھا کہ یعنی مسلمانوں کے ہی عذاب کو کیوں ظاہر کیا جاتا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم انتقال کر جائے تو اسے ڈائریکٹ عذاب میں مبتلا کر دیا جاتا ہے، اسے قبر میں عذاب دی جاتی ہے۔ لیکن جب کوئی مسلمان انتقال کرتا ہے تو اس کا پتہ نہیں ہوتا کہ وہ جنت میں ہے یا جہنم میں۔ تو مسلمانوں کے عبرت کے لیے اور دوسری وجہ کہ غیر مسلموں کے عذاب کو کیوں نہیں ظاہر کیا گیا، تو وجہ یہ کہ ہم مسلمانوں کا عقیدہ کہ غیر مسلموں کو ڈائریکٹ قبر میں عذاب میں مبتلا کر دیا جاتا، اور ہم مسلمانوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جن کو ڈائریکٹ قبر میں دفنانے کے بعد جنت بھی مل جاتی ہے، جن کے اوپر عذاب بھی نہیں ہوتا ہے، جو سوال و جواب میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ من ربک، اس سوال میں کامیاب ہو جاتا ہے، ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، ما دینک، تیرا دین کیا ہے، میرا دین دین اسلام ہے، اس میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو حضور علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتا تھا، اس میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو فرشتے حضرات اسے کہتے ہیں نہ کرو وطی رسول لا یقدم الا من حب الیہ، یعنی اس دلہن کی طرح جو جسے کوئی نہیں جلاتا سوائے اس سے کہ جو اس کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے۔ تو حضرات محترم، میں اپنی گفتگو کو یہیں سے ختم کرتا ہوں۔ میرے بولنے میں اور میرے انداز گفتگو سے اگر کسی کی دلداری ہوئی ہو تو میں معافی چاہتا ہوں۔